جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسی ہے کہ وی لاگ بنانے لگا تو مجھے ایسی ایک چھوٹی سی وضاحت کرنے کے لیے یاد آ گئی، مجھے ایک ذہن میں بات آ گئی کہ خان صاحب کی جو گھڑی والا گفٹ والا ایشو بنا ہوا ہے نا، خان صاحب نے کیوں بیچا والے لوگ اکثر بات کر رہے ہیں کہ لیا تھا تو کیوں بیچا۔ میں سر اس میں آپ کو عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ سمجھنا پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے ریحام خان کے ساتھ جب شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بیوی اتنا مہنگا تحفہ مجھ سے مانگے گی تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یہ گھڑیوں کو، ان چیزوں کو رکھنا، تحفوں کو رکھنا، ان کو سنبھال کے رکھنا، غیر ضروری طور پہ پیسے اکٹھے کر کے رکھنا اپنے پاس، یہ اس بندے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور طریقے سے سوچتے ہیں چیزوں کو، ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے۔ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو۔ خان صاحب کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، انہوں نے ایک چیز لی، انہوں نے کہا اس کو میں بیچ دوں اور یہ کسی کام آ جائے گی، اس میں سے 4 پیسے لگا کے باہر کی روڈ بن جائے گی، تو ان کے پاس وہ اس قسم کا بندہ ہے۔ اس کو تھوڑے سے پیسے ہوں گے، گڈی ٹھیک کرا لے گا، گھر دیا سفیدیاں کرا لے گا، ہی از دیٹ کائنڈ آف پرسن۔ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے نا، یہ جو گھڑی کیوں بیچی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ ہر بندہ ڈفرنٹ طریقے سے سوچتا ہے، ڈفرنٹ طریقے سے ایکٹ کرتا ہے۔ آپ اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں، خان صاحب اور طریقے سے ایکٹ کریں۔ میں خود ذاتی طور پہ زیادہ تحفے سنبھالنے کا، رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔ اٹ لکس ویری آڈ، یہ خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے، عمران خان صاحب کا۔ ہی از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن۔ انہوں نے ایک چیز لی، اس کو بیچا، اور انہوں نے چیریٹی کا کام ہی کیا نا، سڑک بنوا دی، 10 بندے کام آن رہی ہے۔ بہرحال یہ چھوٹی سی وضاحت تھی کہ ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ خان صاحح از ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسن۔ ان کے اندر ایک کلندر چھپا ہوا ہے، ایک فقیر منش آدمی ہے جو روٹیاں بھی، سوکھی روٹی چائے میں بھگو کے کھا لیتا ہے، جو سب کو حیرت انگیز سی بات لگتی ہے، لیکن دیٹ از اے نارمل۔ یہ ہر بندہ اپنے سٹائل کا، اپنی ذات میں ایک شخصیت ہے وہ بھی۔ سو یہ تو چھوٹی سی وضاحت تھی کہ بیچا کیوں، اس اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے۔ برائے جو امپورٹنٹ چیز جو آج جو ہوئی ہے، وہ اس میں خان صاحب نے اسپیچ کی ہے، جس میں انہوں نے آج ڈیٹ بھی دی ہے اس کی 26 تاریخ راولپنڈی میں آنے کی۔ تو یہ بڑی پوائنٹ ہے، اسلام آباد کی نہیں، راولپنڈی کی ڈیٹ دی ہے۔ اس پہ ذرا بعد میں بات کریں گے۔ پہلے جو میں بات کریں گے، خان صاحب نے سوال کیے ہیں، عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ نے سوال کیے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں جی آپ نے سازش نہیں کی، آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے، تو لیکن آپ نیوٹرل تھے، لیکن وہ پوچھ رہے ہیں، خان صاحب پوچھ رہے ہیں جی آپ نے ان کو کیوں آنے دیا؟ آپ نے ان کو آنے کیوں دیا جب آپ کو پتا تھا کہ ان لوگوں کے اوپر پرچے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، آپ نے ان کو کیوں آنے دیا؟ خان صاحب ان لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ذرا خیال نہ آیا کہ 3-4 سال آپ نے ان کے اوپر کیسز پہ انویسٹیگیشنز کی، اور آئی ایس آئی انوالو تھی، بیچ میں آئی بی انوالو تھی، انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالو تھی، کیسز اکٹھے کیے، ان کے دستاویز اکٹھے کی گئیں۔ آپ کو کیا خیال آیا کہ آپ نے ان کو لے کے آئے؟ آپ نے ذرا نہیں سوچا اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہوا؟ چلے آپ نے کر لیا، آپ کو پتا چور تھے، چکے تھے، بدماش تھے، جو بھی تھے، ان کے اوپر کیسز تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو۔ خان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ خان صاحب پوچھ رہے ہیں جی پاکستان کا کیا فائدہ ہوا اس کو، شہباز شریف کو لا کے، اسحاق ڈار کو جب سکانڈر تھا، بھاگا ہوا تھا، بگوڑا تھا، اتنا عرصہ واپس نہیں آیا، اس کو بڑے خوبصورت پرائم منسٹر کے جہاز میں لے کے آئے، اور جو وہ چند چاڑ کے پہلے گیا سی، وہ اب جو آ کے اس نے جو کام کرنے ہیں، اس کا کیا فائدہ پاکستان کو؟ خان صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، ان کے آنے کا کیا فائدہ ہوگا ملک کو؟ خان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا، غریبوں کا، کسانوں کا، مل مالکوں کا، مزدوروں کا، بزنس مینز کا، سائیکل والے کا، ریڈی والے کا کیا فائدہ ہوا؟ خان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں۔ ان کو لانے سے، یہ جو آپ ٹبر اکٹھا کر کے لائے ہیں، وہ شرجیل میمن سندھ سے لے کے اور اسلام آباد تک، یہ فیصل آباد تک رانا مونچھوں والا جو لے کے آئے ہیں آپ، اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ اکانومی کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں۔ خان صاحب اس کا سوال آپ کو میں خادم دوں گا سر، اس کا سوال آپ کو کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں آئے گا، نہ کوئی آئی ایس آئی کا چیف آئے گا، یہ آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہے تو صحیح جواب اس کا، لیکن یہ دیں گے نہیں۔ ان کا جواب سر میں آپ کو دیتا ہوں۔ خان صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ان کو کیوں لے کے آئے ہیں، کیونکہ سر ایک کھاندے نے تے تھوڑا جہا لاندے نے، ایک کھاندے نے تے نال کھواندے نے، یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ سر یہ اس لیے لے کے آئے ہیں
سر آپ کو یہ ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کرپٹ نہیں ہو سکے. آپ کو جب انہوں نے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں آپ کرپٹ نہیں ہوئے, اس لیے ان کو لے کے آئے کیونکہ آپ کرپٹ نہیں ہو سکے. سر یہ ان کو اس لیے لے کے آئے, پاکستان کے لیے نہیں لے کے آئے کہ پاکستان کا کوئی فائدہ ہونا تھا. نہیں خان صاحب, پاکستان کا چکر نہیں تھا. خان صاحب چکر یہ تھا کہ یہ ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے فائدے کریں گے, ان کے ساتھ چلیں گے, ان کے تلوے چاٹیں گے. وہ پاکستان کے فائدے کے لیے تھوڑا لے کے آئے ہیں کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا, پاکستان کا دنیا میں مقام ہو جائے گا, یا پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے لے کے نہیں آئے ان کو. سر پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. خان صاحب اگر آپ آج پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کر دیں, پراپرٹی کا کام شروع کر دیں, خان صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے گوڈے کے ساتھ لا کے بیٹھ جائیں گے. ان کو سر پلاٹ چاہیے, ایک فرنٹ والا, ایک بیک والا, ایک روڈ کے اس طرف والا, ایک روڈ کے اس طرف والا. خان صاحب ان کو اس طرح کی چیزیں چاہیے. ان کو خان صاحب یہ کیوں لے کے آئے, میں بتا رہا ہوں سر آپ کو, اس لیے لے کے آئے کہ انہوں نے آپ کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی. جب آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ 10 کروڑ دے رہے ہیں ایم این اے کو, آپ 20 دے دیں. سر آپ کرپٹ ہوئے نہیں, آپ کرپٹ ہو سکتے نہیں تھے, ان کے ہتھے آپ چڑھے نہیں. ان کو تو سر یہ خود کرپٹ کرتے ہیں بندے کو, یہ خود ان کو کرپٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ان کے استعمال میں رہیں, ان کے ہاتھ میں رہیں, ان کے وفادار رہیں, ڈگیوں میں آئیں اور ڈگیوں میں جائیں. سر ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں کہ جب ان کو دل کرے ڈگی میں اٹھا لیں, دل کے ڈگی سے نکال لیں. سر ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں, یہ سارے ان کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے پھرے, اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں. ان کو اس لیے لے کے آئے ہیں, پاکستان کا فائدے کے لیے نہیں لے کے آئے. ان کا مقصد ان کے لانے کا عوام کو نہیں تھا. سر ان کا ڈیل ہوئی ہے نا سر, ان کو لے کے اپنے کیس مکاؤ, آپ بھی کھاؤ تو سامنے بھی کھواؤ. یہ تھا سر ان کا مقصد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.